بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس بات کو بہت اہمیت دی جاتی تھی کہ وہ اپنے بچوں کو، صحابہ اپنے بچوں کو، اپنی اولادوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں لایا کرتے تھے، بھیجا کرتے تھے اور چھوڑا کرتے تھے، اور اپنے بچوں کی تربیت کے لیے وہ اس چیز کو لازمی اور ضروری سمجھا کرتے تھے کہ اگر ہمارا بچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے گا، آپ کی تربیت میں رہے گا، تو اس کے اندر دین آئے گا، ایمان آئے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آئے گی، اللہ کی محبت آئے گی. اس لیے وہ اس چیز کو ضروری سمجھا کرتے تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو مدینہ کے رہنے والے انصار صحابہ آپ کی خدمت میں ہر ایک اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی استطاعت کے مطابق ہدیہ پیش کر رہا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہر ایک آپ کے آنے کی خوشی میں اور آپ کے اعزاز میں، استقبال میں اپنی استطاعت کے مطابق ہدیہ دے رہا تھا کہ آپ کے مبارک قدم ہمارے مدینہ میں آئے، ہمارے لیے سعادت ہے، خوشی کی بات ہے. تو اس طرح سب آپ کی خدمت میں کچھ نہ کچھ لا کر پیش کر رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک خاتون آئیں اور وہ کہنے لگیں میرے پاس کچھ ایسا نہیں ہے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کروں، نہ میں اتنی مالدار ہوں، نہ میرے پاس کوئی ایسی قیمتی چیز نظر آئی کہ میں آپ کی خدمت میں لاؤں. میرا یہ بیٹا ہے، اس کی عمر 10 سال ہے، میں آپ کی خدمت میں یہ بیٹا لائی ہوں اور یہ میں آپ کے لیے وقف کرتی ہوں. یہ بیٹا میں آپ کو دیتی ہوں. یہ بیٹا میرا آپ کے پاس رہے گا، رات دن آپ کی خدمت میں رہے گا، آپ کے کام کرے گا، آپ کو جس چیز کی بھی ضرورت ہوگی یہ بیٹا میرا ایک بیٹا ہے، یہ آپ کی خدمت میں ہے. کتنی بڑی بات ہے، کتنی سعادت کی بات ہے اور کتنی بڑی قربانی کی بات ہے کہ اپنا ایک بچہ جو ایک ہی ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کر دے رہی ہیں. اور بیٹا انسان کے لیے سب سے بڑا سرمایہ بھی ہوتا ہے، اور بیٹے سے انسان کو محبت بھی ہوتی ہے، اور بیٹے کو انسان سب کچھ سمجھ بھی رہا ہوتا ہے کہ میرا بڑا سہارا ہے. بیٹے کو سہارا بھی سمجھتے ہیں، سرمایہ بھی سمجھتے ہیں، اور بیٹے سے قدرتی محبت بھی ہوتی ہے. لیکن یہ خاتون حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس بیٹے کو لا کر دے رہی ہیں کیونکہ ان کے دل میں ایک جذبہ تھا، ان کے دل میں ایک شوق تھا کہ آپ کی خدمت میں سب سے بہترین چیز لا کر دینی ہے، سب سے قیمتی چیز لا کر دینی ہے، سب سے اچھی چیز لا کر دینی ہے. تو انہوں نے، یہ خاتون، یہ صحابیہ کہنے لگی میرے پاس تو اس سے اچھا اور کچھ نہیں ہے، میرا یہی بہترین سرمایہ، یہی بہترین سہارا، یہی میرا بیٹا، یہی میرے لیے سب سے بڑی دولت ہے، یہی میں آپ کی خدمت پیش کرتی ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جذبے کو دیکھا، ان کے خلوص کو دیکھا، ان کے اخلاص کو دیکھا، اور ان کی اس ہدیے کی قیمت کو دیکھا تو آپ نے ان کو قبول فرما لیا، آپ نے منع نہیں کیا. اب یہ جو بچہ تھا اس کا نام تھا حضرت انس. حضرت انس یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے ہیں 10 سال، یعنی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے اور اب مدینہ میں 10 سال رہے ہیں، اور 10 سال بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا، انتقال فرما گئے، چلے گئے آپ. تو
تو پورے 10 سال حضرت انس رات دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہیں، رات دن آپ کی خدمت میں رہے ہیں۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بھی کیا کرتا تھا، کام بھی کیا کرتا تھا، کوئی چیز منگوانی ہوتی وہ بھی لا کر دیتا، آپ کے ارشادات بھی سنا کرتا تھا، آپ کے ساتھ ہی رہا کرتا تھا، گھر نہیں جاتا تھا۔ کبھی کبھی میں غلطی بھی کیا کرتا تھا، کبھی کبھی میں غلطی بھی کرتا تھا کیونکہ میں چھوٹا تھا، 10 سال کا تھا۔ 10 سال کے بچہ کو اتنا سمجھدار تو نہیں ہوتا کہ میں غلطی بھی کیا کرتا تھا۔ کہنے لگے ایک دفعہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام سے بھیجا کہ جاؤ انس یہ کام کر کے آؤ، تو میں اس کام سے گیا۔ میں راستے میں نے دیکھا کہ بچے کھیل رہے ہیں، میں بھی بچہ تھا، میں بھی کھیلنے کے لیے کھڑا ہو گیا، دیکھتا ہوں بچے کیسے کھیل رہے ہیں، کھیل دیکھ رہا تھا میں، اور دیکھتے دیکھتے مجھے بہت دیر ہو گئی۔ پیچھے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انتظار میں پریشان ہوئے کہ انس نہیں آئے ابھی تک، تو کہا کہ میری تلاش میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، خود تشریف لائے، تو میں کھیل کی طرف دیکھ رہا تھا، آپ پیچھے سے تشریف لائے اور آپ نے صرف اتنا ارشاد فرمایا ہے انس وہ کام آپ نے کر لیے جس کام کے لیے آپ کو بھیجا تھا۔ فرمایا نہ آپ نے مجھے ڈانٹا، نہ آپ نے مجھے مارا، نہ آپ نے مجھے کوئی برا بھلا کہا، نہ آپ نے مجھ کو کوئی سخت جملے کہے، نہ سخت الفاظ کہے، بلکہ اتنا پوچھا کہ انس آپ کو جس کام کے لیے بھیجا تھا بیٹا وہ کام آپ نے کر لیا۔ تو اس حدیث سے اور اس روایت سے یہ معلوم چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کتنے پیارے تھے کہ آپ بچوں کو ڈانٹا نہیں کرتے تھے، مارا نہیں کرتے تھے۔ اور دوسرا یہ معلوم چلتا ہے کہ صحابہ کے جذبے دیکھیں کتنے اونچے تھے کہ اپنے بیٹوں کو، اپنی اولادوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دیا کرتے تھے۔ جب تک یہ جذبہ امت میں زندہ تھا، مسلمانوں میں یہ جذبہ زندہ تھا کہ اپنی اولادوں کو علماء کے پاس لانا، دینداروں کے پاس لانا، اہل اللہ کے پاس لانا، دعائیں کروانا، ان کے پاس بٹھانا، ان کی تعلیم و تربیت میں چھوڑنا، ان کی باتیں سنوانا، تو مسلمانوں کی اولادیں والدین کے لیے فرما بردار بھی تھیں، نیک بھی تھیں، سمجھدار بھی تھیں، دیندار بھی تھیں۔ اور جب سے مسلمانوں میں سے یہ جذبہ ختم ہوا جو صحابہ کا جذبہ تھا، اور مسلمانوں نے اس چیز کو ضروری نہیں سمجھا کہ ہماری اولادیں، ہمارے بچے علماء کے پاس آئیں، دینداروں کے پاس آئیں، مسجدوں کے ماحول میں آئیں، تو اس وقت کے بعد سے کیا ہوا کہ مسلمانوں کی اولادوں میں اب وہ دین کی سمجھ بھی نہیں رہی، دینداری بھی نہیں رہی، اور نہ ہی ان کی اچھی تربیت رہی، نہ ہی ان کی آخرت بنی، نہ ہی دنیا بنی، یہ ساری چیزوں میں کمی آ گئی۔ اس لیے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو ارشادات ہیں، اور بالخصوص انس رضی اللہ عنہ کی والدہ کا جو کردار ہے اور بہترین عمل ہے، ہمیں اس سے سبق سیکھنا چاہیے۔ ہمیں اپنی اولادوں کو علماء کی صحبت میں، اللہ والوں کی صحبت میں، دینداروں کی صحبت میں لانا چاہیے اور بٹھانا چاہیے، اور ان کی باتیں سنوانا چاہیے، ان سے دعائیں کروانی چاہیے، ان کی تربیت دلوانی چاہیے۔ اس کا بڑا گہرا اثر ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ بھی معمول تھا کہ صبح کے وقت میں بچے آیا کرتے تھے، صبح کے وقت میں بچوں کو لایا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دم کیا کرتے تھے۔ فجر کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پر تشریف فرما رہتے تھے اشراق تک، اور اشراق تک آپ کی خدمت میں بچہ آیا کرتے تھے۔ مدینہ کے بچے، مدینہ کے چھوٹے چھوٹے بچے لوگ لایا کرتے تھے اپنے بچوں کو گودوں میں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دم کیا کرتے تھے، ان کو دم کیا کرتے تھے، ان کو دم کر کے پانی دیا کرتے تھے۔ یہ بھی وہاں کے یعنی مدینہ میں رہنے والے صحابہ کا یہ معمول تھا۔